مسلمز ہیں ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی میں کہوں گی یا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھتے، جبکہ کہا تو یہی گیا ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، سارے انسان برابر ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ ہمیں بار بار ہمارے انڈین میڈیا میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ سارے ہندو کہاں چلے گئے اور سارے سکھ کہاں چلے گئے اور اتنے مندر کیوں کم ہو گئے، کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی شروع میں، انہوں نے جو ایک احمدی رکھنے کی کوشش کی تھی اپنے اس کو اکانومی کو دیکھنے کے لیے، اور تو کتنا شور مچ گیا تھا۔ 2013 سے 2020 تک 160 کوسچنیبل کنورژنز ہوئی ہیں خواتین کی اور انڈر ایج گرلز کی، اور جو مائنورٹی ریلیجس مائنورٹیز ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ، اور اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے کہ مائنورٹی کا رہنا پاکستان کے اندر کتنا مشکل ہے۔ بہت ہی ایزی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے ان کو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندوز ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور چاہے وہ احمدیہ ہو۔ خاص کر کے ہندوز کو یہاں پہ زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کئی بار ہم نے نیوز، مہینے میں 2-4 بار تو ایسی نیوز آئی جاتی ہے، حالانکہ زیادہ تر نیوز تو دب جاتی ہوگی، لیکن کئی ساری نیوز ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی کو اٹھا لیا، 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی لڑکی کو، اب کسی 35 40 50 سال کے بزرگ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب 30-35 سال کا اگر اس کے ساتھ وہ مرضی سے گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 50-50 سال کے بڈھے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھا لینے کے بعد پھر کورٹ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ جو لڑکی ہے وہ جس نے اس کو اغوا کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اب یہ ہائیلی امپاسبل لاجک ہے جو سمجھنے میں پرے ہے، بالکل باؤنس جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ پریکٹس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اور ہم نے میاں مٹھو کا بھی نام سنا ہوگا، آپ نے اگر نہیں سنا ہے تو وہ سب سے بڑا مافیا چلاتا ہے کنورژن کرنے میں۔ تو دوستو اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کتنا آسان ہے ان کو وکٹم کرنا، ان کو مائنورٹیز کو یہاں پہ ٹارگٹ کرنا۔ دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے اس کو سبسکرائب کر دے، بیکاز ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اس میں سے 70% ویورز نے ہمیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، یہ اس کو لے کر کے پاکستان میں ایک تاثر ہے اور ایک امپریشن ہے، اور حقیقت بھی ہے بہت حد تک، کہ ان کو ایزی وکٹم سمجھا جاتا ہے، جیسے مرضی ان کے ساتھ کر لو، کیونکہ زیادہ تر یہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، لوور کلاس میں آتے ہیں، کچھ مڈل کلاس میں بھی ہیں، بڑے کم ہوں گے شاید جو کوئی اپر کلاس میں ہو، بڑے ریئر 0.00012 اس طرح کر کے کوئی ہوں گے جن کے پاس زمینیں ہوں گی، جائیداد ہوگی یا پیسہ ہوگا زیادہ تر بیچارے محنت کرتے ہیں۔ میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ڈان نیوز نے ایک سٹوری کی جس میں عمران گبول ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی کہ گجرانوالہ کے اندر ایک کرسچن لڑکی جو تھی، چھوٹی بچی، اس کو کنورٹ کر لیا گیا اور شادی کر لی گئی۔ تو وہ ایک بیسیکلی بندہ تھا، وہ اس کے گھر میں کام کرتی تھی، پھر شاپ میں لے گئے، تو مطلب پھر انہوں نے کنورٹ کر لیا کہ جی شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ مائنورٹیز کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ آرزو کاظمی صاحبہ سے جو بات کرنی ہے اور سمجھنی ہے اور اس پوائنٹ کو ریز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مائنورٹیز کو ایزی وکٹم کیوں سمجھا جاتا ہے، کیوں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ مائنورٹی کی جو بیٹی ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ کوئی اور مذہب سے ہے، تو اس کو ہم جو ہے نا وہ پراؤڈ مسلمان کرا لیں۔ تو یہ ایزی وکٹم کیا آرزو کاظمی صاحبہ مائنورٹیز کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا فیتھ بدلنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے؟ بالکل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں یا دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں ان کی اتنی زیادہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، چاہے گورنمنٹ لیول پر ہو یا کوئی بھی چاہے آپ عدالتوں کو کہہ لیں، وہ کہیں تک ان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو وہ سب جو ہے ان لوگوں کو ایزی ٹارگٹ بالکل لگتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ملا ہوتے ہیں یا جو سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور میاں مٹھو ٹائپ کے اور اس طرح کے، تو انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز بنا رکھی ہے کہ جی ہم نے ہر کسی کو مسلمان کر دینا ہے، اور اس میں ان کو سب سے آسان چیز جو ہے وہ یہ بچیاں لگتی ہیں۔ ان کو یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اس طرح سے کلمہ پڑھا کے اور ان کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ شاید
جو لڑکے ہیں اور بچے ہیں شاید یہ ان کے قابو نہیں آتے کسی طریقے سے، کیونکہ صرف بچیوں کی ہی ہم کیسز دیکھتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کوئی کوریج ملتی ہے اور نہ ہی نیوز پیپر میں کوئی بات کی جاتی ہے. ہمارے اندر جو ہم مسلمز ہیں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی خرابی میں کہوں گی یا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھتے، جبکہ کہا تو یہی گیا ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، سارے انسان برابر ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے. اور اسی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہمیں جس کو مرضی ہم پکڑ کے لے جائیں گے، جس کو مرضی ہم کلمہ پڑھا دیں گے اور جہاں مرضی شادی کر دیں گے یا ان کا مذہب چھڑوا دیں گے. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید جو ہمیں بار بار ہمارے انڈین میڈیا میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ سارے ہندو کہاں چلے گئے اور سارے سکھ کہاں چلے گئے اور اتنے مندر کیوں کم ہو گئے، وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا. لیکن ہم بجائے اپنی غلطی کو ماننے کے، اس کو صحیح کرنے کے بجائے ہم مسلسل وہی غلطی بار بار دہرا رہے ہیں. لیکن اگر آپ پوری دنیا کا اگر ڈیٹا چیک کریں تو جہاں پر بھی مائنورٹی ہوتی ہے، چاہے وہ یورپ میں ہو یا کہیں بھی، تو وہ تھوڑی سی پیچھے کو ہی رہتی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن وائز رہے یا وہ کسی بھی لحاظ سے جاب میں دیکھ لیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہی ملے گا. اگر ہم بھارت کی اگزامپل بھی اگر رکھ لیں تو وہاں پر بھی جو مائنورٹی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جو میجورٹی، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. مگر ان کا وہ حال نہیں ہے، وہ اتنا خراب حال نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. ان کے آپ کو بہت سے ایسے مسلمز ملیں گے جو بہت آگے کی پوسٹ تک پہنچے ہیں. انہیں بہت سے مسلمز آپ کو ایسے ملیں گے جو جن کے پاس بزنس ہیں اور بہت خوشحال قسم کے آپ کو ملیں گے. لیکن پاکستان میں آپ کو مائنورٹی میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر، آپ نے خود بھی بتایا ہیں، جن کے پاس کہ پیسہ ہو یا جو کسی بڑی سیٹ تک جائیں. ہمارے یہاں تو یہ تک ہوا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی شروع میں، انہوں نے جو ایک احمدی رکھنے کی کوشش کی تھی اپنے اس کو اکانومی کو دیکھنے کے لیے، اور تو کتنا شور مچ گیا تھا. حالانکہ میرے خیال اگر وہ ہوتے، میرے خیال ہے میاں عتیق ایسا یہ نام تھا شاید ان کا، تو اگر وہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن پاکستان میں آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح، لیکن اتنے سالوں میں 20-25 سال میں یا 30 سال میں انہوں نے ہر چیز میں مذہب ڈال دیا ہے. اب ان کو صرف اور صرف مسلمز ہی چاہیے ہر جگہ. یہ کسی مائنورٹی والے کو برداشت ہی نہیں کر رہا، اس لیے پکڑ پکڑ کے یہی حرکتیں کر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں. ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا، ایک مائنورٹی رائٹس آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے سینٹر فار سوشل جسٹس. انہوں نے یہ کہا کہ لاسٹ ایئر انہوں نے ایک ڈیٹا کمپائل کیا اور انہوں نے کہا جی کہ 2013 سے 2020 تک 160 کوسچنیبل کنورژنز ہوئی ہیں خواتین کی اور انڈر ایج گرلز کی، اور جو مائنورٹی ریلیجس مائنورٹیز ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس سے بڑھ کے بھی کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں. جو چھوٹی ایک بات لگتا ہے کہ بھائی اٹ مینس کہ دس از اے ویری سیریس تھنگ. سو آپ آرزو کیا سمجھتی ہیں پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم کیا جو مائنورٹیز ہیں ان کے پاس فائنینشیل ہیلتھ ان کی کمزور ہے تو وہ بیچارے ایزی وکٹم بن جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو بندہ کمزور ہے اس کو ہم فیتھ اس کا بدلنے کے لیے اس کی ٹرائی کریں؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فائنینشیل پرابلمز ہیں، اگر وہ ایکولی اس پوزیشن میں ہو، ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ اچھی ہو تو ظاہری بات ہے شاید وہ نہ ہو. تو اس طرح کے کچھ ٹارگیٹڈ پلانز ہونے چاہیے تاکہ وہ جو مائنورٹیز ہیں، میں تو فرینکلی اسپیکنگ لفظ مائنورٹی کے بھی خلاف ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اگر ان کی کچھ سپیچز نکالی جائے پرانی تو انہوں نے خود کہا تھا، مجھے یاد ہے میں نے ایک پیپر لکھ رہا تھا، میں نے کوٹ بھی کیا ان کو. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جب میں حکومت پاور میں آئے گی تو ہم ورڈ مائنورٹی کانسٹیٹیوشن سے ختم کر دیں گے. میں تو ورڈ مائنورٹی کے ہونے کے خلاف ہوں. سو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر فائنینشلی ان کو امپاور کیا جائے تو پوزیشن ہو سکتی ہے؟ جس طرح گورنمنٹ خواتین کو یا ینگ لڑکیوں کو لڑکوں کو قرضے دیتی ہے تو ان کو کیوں قرضے نہیں دیے جا سکتے، یا ان کو کیوں نہ وہ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنا کام کریں، وہ اپنی محنت کریں، اور وہ تاکہ ان کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ غریب ہیں، ان کو جو ہے نا کنورٹ کر لیا جائے.
बिल्कुल चीमा साहब आप ठीक कह रहे। खैर इमरान खान ने तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो बड़ा कुछ कहा था और अब वो भूल चुके हैं, और जब वो इस सीट से उतरेंगे तो मेरे ख्याल है उनको दोबारा याद आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी जो है वो पैसों का कोई लेना देना है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो मैंने खुद अपने चैनल पे भी किए हैं, और मैं जानती हूँ कि वो लोग पैसे वाले हैं और फिर भी उनकी जो बहन थी उनको उठा के ले जाया गया है। सनी कुमार सेंसे हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं, काफी पैसा वो खर्च भी कर रहे हैं। मियां मिट्ठू उनकी बहन को उठा के ले गया और जाके किसी मुस्लिम के साथ शादी कर दी। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता। अगर आप किसी चीज को गलत नहीं मानेंगे तो फिर ये चीज होती रहती है। एक तो अगर आपको ये लगे कि हाँ ये कोई काम गलत हुआ है तो उस पर आपकी गवर्नमेंट भी बात करेगी, आपके बाकी इदारे भी बात करेंगे, आप खुद भी और कोई भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी क्रिश्चियन, किसी हिंदू या किसी को भी अगर पकड़ के और मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, तो उसमें हमें कोई रोकता नहीं है, हमें कोई गलत नहीं कहता। यहाँ पे उसको बल्कि तारीफ की जाती है और कहते हैं बहुत सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ बच्चियां ही क्यों, ये उनके यहाँ के लड़कों को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये अपनी लड़कियां नहीं देंगे। इनको पता है कि उनका रिलीजन कुछ और है, क्रिश्चियन है, पारसी है या हिंदू है, तो ये जाहिर है कि ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपने घर की जो बेटियां हैं उनकी शादी किसी और रिलीजन वाले से करें। तो यही बात लेकिन ये बात बच्चियों के लिए ये अप्लाई करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो तो सही है, उनको उठाएंगे लड़कियों को और ले आएंगे। लेकिन उनसे अपनी इनमें ये फर्क है ना, वरना ये लड़के भी उठाते। मगर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि यहाँ पे ना कोई रोकता है, ना कोई टोकता है, और ना ही किसी को बुरा लगता है। अगर ऐसा ना होता तो ये चीज बहुत पहले रुक गई होती। पैसा इसमें कुछ रोल प्ले नहीं कर रहा। आप सनी कुमार को बुला सकते हैं, उसका आप अपने चैनल पे बात कर सकते हैं, वो अच्छे खासे पैसे वाले। इस्लामाबाद भी बेचारा चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों को मैं भी बिल्कुल इस वर्ड के खिलाफ हूँ कि माइनॉरिटीज में कहा जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमें उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। मुझे बताया उन्होंने यहाँ पे जो पेशावर में रहते हैं कि जी वो लेके गए हॉस्पिटल और डॉक्टर ने अटेंड करने से मना कर दिया। और इसी तरह से उनको अगर यानी एजुकेशन में अगर उनको भेजा जाए, उनको एजुकेशन फील्ड में देखा जाए, तो उनको स्कूल कॉलेजेस में मुश्किल से दाखिला मिलता है। और सेम यही चीज अगर कोई और करे मुसलमानों के साथ तो हमें बहुत बुरा लगेगा। अगर हम सुने कि किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन डॉक्टर ने किसी मुस्लिम को जो है वो मना कर दिया ट्रीटमेंट देने से, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जब हम खुद ये सब कुछ करते हैं तो हमें ये सब कुछ सहने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मगर प्रॉब्लम तो वही चीज है ना चीमा साहब, कि जब आपके यहाँ 10 में से 9 लोग एक ही सोच के हों या 8 लोग एक ही सोच के हों, तो बाकी दो क्या कर लेंगे? मतलब हम शोज बनाते हैं, हम बात करते हैं, हम कहते रहते हैं, हम सब कुछ कहते, लेकिन कोई नहीं सुनता। आपका एक चैनल आप मुझे दिखा दीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया का कि जिसमें ये उन्होंने बात की हो, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए अगर इनमें से माइनॉरिटीज में से किसी के साथ, तो वो खबर आई हो टीवी पे, कभी नहीं आती। कोई आपको टॉक शो में बैठा हुआ नजर आता है, कभी नजर नहीं आएगा। मीडिया में आपको कोई मेन एंकर आपका कोई ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हिंदू है या ये सिख है, कोई नहीं है। तो जब आपने खुद ही अपने ये तरीका बना रखा है कि बस यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे, तो बस आप फिर यही होगा। और जिस वक्त सबको मुसलमान बना लेंगे मार मार के, तो उसके बाद ये आपस में लड़ेंगे, फिर वो शिया सुन्नी और ये वो ड्रामे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो है ना तलवारें चलाना और लोगों को मारना, ये हमारे ब्लड में है। हमें जब कोई नहीं मिलेगा हम अपने आपस में एक दूसरे को शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि यहाँ पर हर चीज में मजहब को लाया गया है, और मजहब में जबकि ये कहा गया कि सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता और मुसलसल ये चीज बढ़ती जा रही है। मैंने तो इस 1-1.5 साल में इतने शोज किए हैं, लेकिन मैंने कोई चीज कम होती हुई नहीं देखी। किसी ने नोटिस तक नहीं लिया उस बात का कि कोई नोटिस ही ले ले कि जी ये बात की गई है या किसी को ये प्रॉब्लम है। लोग खुद आके बता रहे हैं, और हमारे लोग कहते हैं नहीं जी कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है।
بالکل صحیح ہے. اصل میں جو پرابلم پھر آتا ہے وہ حکومت نے تو قوانین بنائے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں لڑکی کا آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اب یہ لڑکی 13 سال کی تھی. اچھا 13 سال کی لڑکی ہے اور جس بندے سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے پہلے 4 بچے ہیں. اس نے لڑکی نے کورٹ میں جا کے کہا ہے جی کہ میں نے مرضی سے شادی کی ہے. وہ کہتے ہیں جی باپ کہتا ہے جی کہ بچی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے اور 13 سال کی ہے وہ, تو کم از کم کانسٹیٹیوشن کے مطابق لا کے مطابق تو 18 سال کی اس کو ہونا چاہیے. ہمارے پاس چائلڈ میرج ایکٹ 1929 موجود ہے جو بتاتا ہے کہ بچے کی وہ ایج کے حوالے سے اور سارا. لیکن اس کا آرزو صاحبہ جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معاشرہ اٹ سیلف, یہ ایک جو کمپوننٹ ہے سوسائٹی اٹ سیلف سینسٹیوٹی اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے, مطلب وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایشو ہے. ایز اے سوسائٹی ہمارے اندر یہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ بھائی نہیں ہمیں اگر کر بھی لیں گے تو کیا ہے, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ گو کہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی مائنورٹیز کے لوگ بھی مین سٹریم ہوں, میڈیا میں آئیں. ایک تو میں نے سکھ دیکھے جو ٹی وی پہ آتے ہیں پی ٹی وی پہ اور اس طرح, اور لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ سارٹ آف جسے کہتے ہیں وہ کوٹا سسٹم ہے, وہ کوئی اس طرح اٹھ کے نہیں آئے کہ وہ پراپرلی جس طرح عام بندہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ طرح تو نہیں آئے. سو جو معاشرہ ہے ہمارے, ہم جو لوگ ہیں, ہم ارد گرد جو رہتے ہیں, ہم اس چیز کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی بندہ مائنورٹی ہے تو اس کو کنورٹ کر لو, اس کو فائنینشلی ایکسپلائٹ کر لو, مورلی ایکسپلائٹ کر لو کیونکہ اس کے پاس پرابلم ہے. سو یہ معاشرے کو کیسے ہلایا جلایا جا سکتا ہے اور یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارا مذہب تو خود کہتا ہے کہ بھائی آپ بھلے کوئی بھی ہوں لیکن آپ مائنورٹیز کی جو آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی جان کی, مال کی, ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکشن تو ہمارے پہ فرض ہے. ہم تو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے, اور ہمارے نبی نے کئی دفعہ یہ کہا گیا اور انہوں نے کئی دفعہ ٹریٹیز کی مائنورٹیز کے ساتھ کہ ہاں جی آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ادھر میں دیکھتا ہوں وہ طیب اردگان ہے ٹرکی میں, وہ بھی ہر چیز کو فتح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے چرچ کو مسجد بنا دیا. سو یہ میں نے ریسنٹلی اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ یہ ہمارے نبی پاک کا شیوا تو نہیں کہ جی آپ نے ہر بندے کو زبردستی کرنا ہے. سو معاشرے کو کیسے سینسٹائز کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو, پیپل جنرلی جو ہمارے ارد گرد ہیں, گلی محلے میں ہیں, جو ہمارے اس معاشرے کا کمپوننٹ, وہ کیسے سینسٹائز ہوں کہ بھائی نہیں ان کو ایکولی لینا ہے, نہ کہ آپ نے یہ سمجھنا کہ یہ کمزور ہیں تو بس ان کو لے جاؤ. سر اس میں کچھ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ جس طرح سے جو جہالت پھیل چکی ہے اس میں مجھے تو کم از کم آئی ایم سوری ٹو سے مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ یہ لوگ کچھ بہتر کر پائیں گے. سب سے بڑی بات اگر کہیں سے یہ بات نکلے سعودی عرب سے, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اسلام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے کئی باتیں کی, وہاں کے جو کراؤن پرنس ہیں, اگر وہی کوئی بات کہہ دے کہ جی کسی کو جو ہے وہ اسلام میں نہیں لانا چاہیے یا کسی کو اس طرح سے کلمہ نہیں, تو شاید کلمہ نہ پڑھائیں تو شاید یہاں پہ بھی کوئی سن لے. لیکن اپنے لوگوں سے تو کوئی کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ میں خود مسلمان ہوں لیکن مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ کسی کو پکڑ کر آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور مسلم بنا رہے ہیں. میرے خیال ہے اس کو ریفارم کر کے اور اسلام میں سب سے پہلے یہ چیز بند کر دینی چاہیے کہ اسلام میں کوئی نہیں آ سکتا. جیسے ہندو نہیں بن سکتا کوئی, کرسچن نہیں بن سکتا, مسلمان بھی کوئی نہیں بن سکتا. جس دن یہ چیز, یہ ہم اسلام کی بنیادیں تو اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے. اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے, اگر کوئی چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم مرضی لگا دیں, نہیں ایسے نہیں. چیما صاحب کراچی میں ایک لڑکا یہودی ہوا تھا کچھ دن پہلے, میرے خیال ہے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے, تو اس کو مار مار کے اس کا حشر کر دیا تھا. اس بیچارے کی ٹویٹر فیس بک پہ پکچرز آ رہی تھی. تو لوگوں کو اپنی مرضی سے رہنے دیں. لوگ تو ہر ایک کا اپنا اسلام ہے, یہاں پہ کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے, وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں میرا نام کاظمی ہے, مجھ سے اتنے لمبے انٹرویو کریں گے کہ جی کدھر سے کاظمی ہے, کہاں سے کدھر, سارا کچھ. تو یہ چیز جب تک